ANP کی عوامی نیشنل پارٹی کی بنیاد رکھنے میں، اس جماعت کا بنیاد رکھنے میں میرے دادا حاکم علی زرداری صاحب کا بھی کردار تھا. تو ہمارا سیاسی بھی رشتے ہیں، خاندانی بھی رشتے ہیں، نظریاتی رشتے ہیں. ہم سب وہ پرامن ترقی پسند پاکستان چاہتے ہیں، اور اس کوشش میں، اس جد و جہد میں، چاہے دہشت گردی کے خلاف جد و جہد ہو، عام آدمی، غریب آدمی کو ان کا حق پہنچانے کا جد و جہد ہو، صوبوں کو ان کے حقوق و شناخت پہنچانے کا جد و جہد ہو، تو اس میں پاکستان پیپلز پارٹی اور ANP کا جو کردار ہے وہ تاریخ میں بھی لکھا جائے گا. اور پاکستان کے عوام جانتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہو یا عوامی نیشنل پارٹی، جمہوری پسند سیاسی جماعتیں ہیں اور عوام دوست سیاسی جماعتیں ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ آگے بڑھ کے پاکستان پیپلز پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی مل کے کام کریں، اور ہم رابطہ کریں ہم خیال سیاسی جماعتوں سے، ترقی پسند سوچ رکھنے والے سیاسی فورم سے، اور مل کے ایک ترقی پسند اور نیا بیانیہ پاکستان کے نوجوانوں کے لیے، پاکستان کا نیا نسل کے لیے سامنے لے کر آئے، جس پہ ہم زور دیں ان کا آئینی حقوق پہ، ان کی جمہوری حقوق پہ، ان کا معاشی حقوق پہ، اور اس طریقے سے ہم آگے بڑھے اس نالائق، نااہل اور سلیکٹڈ حکومت کے سامنے دیوار بن کے ہم ان کا مقابلہ کریں گے. ان کا ناانصافی پہ مبنی PTIMF بجٹ، جس کی وجہ سے پاکستان کے عوام مہنگائی کی سونامی میں ڈوب رہے ہیں، اس صوبے کے اور پورے پاکستان کے نوجوان نسل تاریخی بے روزگاری کا مقابلہ کر رہے ہیں، تاریخی غربت کا مقابلہ کر رہے ہیں. ان سارے بیماریوں کا جو علاج ہے وہ صاف و شفاف انتخابات ہو، وہ عوامی نمائندہ پہ مبنی حکومتیں ہو جو عوام کے حق میں فیصلہ لے سکے، عوام کے مفاد میں فیصلہ لے سکے، عوام کے معاشی مفاد کے میں فیصلہ اپنے لے سکے. اور یہ ہمارا انشاءاللہ تعالی جوائنٹ کوشش ہوگا پاکستان پیپلز پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی کو، کہ ہم یہ ترقی پسند سیاست اور ترقی پسند نظریہ پہ اپنا مل کے انشاءاللہ تعالی پارلیمان کے اندر اور پارلیمان کے باہر ہم سیاست بھی کریں گے اور پاکستان کے عوام کے مسائل حل کرنے کی کوشش کریں گے. ایک بار پھر ہم اپنے عوامی نیشنل پارٹی کے دوستوں کے بہت شکر گزار ہے، اور انشاءاللہ تعالی بہت جلد جو ہے ہم آپ کے سامنے اپنی کوششیں اور اپنے جدوجہد نظر آئے گا. میں اپنے دوسرے جو ساتھی ہیں ان کو موقع دینا چاہوں گا کہ وہ اپنا پوائنٹ آف ویو شیئر کریں. سینئر وائس پریزیڈنٹ عوامی نیشنل پارٹی امیر حیدر خان ہوتی صاحب اب اپنے خیالات کا اظہار کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی میرے بھائی بلاول بھٹو زرداری صاحب کا، چیف منسٹر سندھ شاہ صاحب کا، اور جتنی بھی پیپلز پارٹی کے میرے قابل احترام بڑے بزرگ ساتھی اور کلیگز یہاں پر تشریف فرما ہیں، سب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. بے شک یہ ان کا اپنا گھر ہے، لیکن پھر بھی میں سب کو ولی باغ آمد پر خوش آمدید کہتا ہوں، اور پوری پارٹی کی طرف سے اور اپنی خاندان کی طرف سے ان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ دکھ کی اس گھڑی میں یہ ہمارے ساتھ ہیں. اور چیئرمین نے جیسے ابھی آپ کے سامنے کہا کہ یہ آپ کے سامنے جو ہے تو یہ تیسری نسل ہے، یہ تیسری نسل ہے، یہ تھرڈ جنریشن ہے جو پاکستان میں سیاست میں خدمت کے حوالے سے، پارلیمنٹ کی بالادستی کے حوالے سے، صوبائی خود مختاری کے حوالے سے، آئین کی بالادستی کے حوالے سے اپنا ایک کردار ادا کر رہی ہے. 1973 کی کانسٹیٹیوشن سے لے کر 18th اور 25th امینڈمنٹ، ہم یہ سیاست ہے، ہم
حریف بھی رہے ہیں, حلیف بھی رہے ہیں, لیکن ہمیشہ جب بھی سیاست میں دونوں پارٹیز نے کردار ادا کیا اور آئین اور پارلیمنٹ اور صوبائی حقوق کی بات آئی تو دونوں پارٹیز نے ایک دوسرے کے ساتھ مکمل تعاون کیا ہے. اور یہ ایک ایسا رشتہ ہے کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا سرمایہ ہے اور ہم اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. جیسے ابھی چیئرمین نے کہا کہ اس وقت بھی جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے اس میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اے این پی اور پیپلز پارٹی کا ایک نہایت ہی اہم رول ہے, اور دونوں پولیٹیکل پارٹیز اپوزیشن بینچز پہ بیٹھ کر اپنا ایک کردار ہم ادا کریں گے اور باقی ساتھیوں سے بھی مشورہ کریں گے, اور جو بھی اس وقت امپورٹنٹ ایشوز ہے, وہ اکانومی ہے, وہ ایکسٹریمزم ہے, خطے کی جو صورتحال ہے اس وقت جو آئینی مسائل ہیں, ہمارے بجٹ کے حوالے سے بہت سارے معاملات پر ابھی ہمیں اپنی مشاورت کرنی ہے. عنقریب ساتھی بیٹھیں گے, مشورہ ہوگا, اور اس کے بعد پھر جو بھی طے ہوگا انشاءاللہ آپ کو ہم ساتھ ساتھ بتاتے جائیں گے. میں ایک بار پھر چیئرمین آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا, چیف منسٹر صاحب آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا, اور جتنے بھی پیپلز پارٹی کے میرے قابل احترام یہاں پر کلیگز موجود ہیں, آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. کوسچنز اگر آپ لوگ پوچھنا چاہیں. یہ بتا دیں کہ گزشتہ دنوں مولانا فضل الرحمان صاحب نے پی ڈی ایم کے اجلاس کے بعد یہ بیان دیا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی عوامی نیشنل پارٹی کا پی ڈی ایم سے کوئی تعلق نہیں ہے. کیا اس بارے میں آپ لوگوں کو کیا موقع؟ میرا خیال میں آپ کو پتہ ہوگا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی نے خود اپنے استعفے اس پلیٹ فارم سے دیے تھے کچھ عہدیداران کی روایت اور طریقہ کار کے بعد. اس انسیڈنٹ کے بعد میرے خیال میں ہم نے نہ اے این پی نے نہ پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ we have not at any point in time expressed any desire to return to the alliance formerly known as the Pakistan Democratic Movement. ہم بہت احترام اور عزت سے ساری سیاسی جماعتوں کو اس نظر سے دیکھتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ جب ہم نے اتنے ٹائم ساتھ مل کے سیاست کرتے ہوئے ہم نے ٹائم ساتھ گزارا ہے تو اچھا نہیں لگے گا کہ اب ہم ایک دوسرے کے بارے میں برے بھلا کہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہر سیاسی جماعت کا اپنے سیاسی نظریہ ہے, منشور ہے, اور ان کا حق ہے کہ اپنے منشور اور نظریہ کے مطابق سیاست کرے. جب ہم نے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی بنیاد رکھی تو ہم نے ملک اور قوم کے سامنے اسی 20 سپٹمبر کی رات کو ایک ایکشن پلان سامنے رکھا تھا, اور وہ ایکشن پلان واضح تھا, کلیئر تھا کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کیا کرنے جا رہا تھا. ہم سب سے پہلے ایک احتجاجی مہم چلا رہے تھے جس کا کچھ آپ نے جلسہ ایٹسٹرا دیکھے, اور اس کو ایک لانگ مارچ کی شکل میں عروج پہ لے کر آنا تھا. دو, ہم نے پارلیمان کے اندر جو آپشنز اویلیبل ہے, نو کانفیڈنس کے, چاہے وہ وفاق میں ہو یا پنجاب میں ہو, اس کو ہم نے استعمال کرنے تھا. ہم نے استعمال تو نہیں کیا, لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اے این پی اور پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ میں جو سیاسی جماعتیں انوالو تھے انہوں نے پورے پاکستان کو دکھایا کہ اگر عدم اعتماد آتے ہیں, اگر عدم اعتماد میں کام ہوتا ہے تو نہ بزدار رہ سکتا ہے, نہ وزیر اعظم خان صاحب رہ سکتا ہے. اور آخر ایک پوائنٹ استعفیٰ کا تھا. اب کل جو ملاقات ہوا تھا پاکستان پیپلز پارٹی اور اے این پی اس ملاقات میں نہیں تھا, مگر آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا پالیسی چل رہا ہے. آج بھی وہ استعفے نہیں دے رہے ہیں, آج بھی وہ کہتے ہیں کہ پارلیمان میں مل کے ان کو ٹف ٹائم دو. تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے لیے we can have positive feelings and wish everybody good luck, and everybody has the right to do the politics of the opposition, to do politics in accordance with their manifesto and with their ideology. The Pakistan People's Party, the Awami National Party, believes in democracy, believes in the rule of law, believes in the rule of the constitution, believes in an economic policy that works for the many and not for the few. اور ہم اس نظریہ کے مطابق اپنا سیاست کرتے رہیں گے. جہاں تک کل کا ملاقات تھا, مجھے اس ملاقات کے بعد وہ کلیئرٹی
نظر نہیں آیا, ان کا اسٹریٹجی کا کلیئرٹی نظر نہیں آیا, ان کا پروگرام کا کلیئرٹی نظر نہیں آیا. وہ شاید کنفیوژن کا شکار ہے, شاید ڈویژن کا شکار ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ پارلیمان کے اندر ہم یہ کنفیوژن نہ دکھائیں, ایٹ لیسٹ پارلیمان کے اندر ہم یہ کانٹرڈکشن نہ دکھائیں, اور سب مل کے اس پی ٹی آئی ایم ایف بجٹ کے خلاف اپنا ووٹ استعمال کریں. صاحب یہ بتائیں کہ آپ 4 جماعتیں مل کر حکومت کو ٹف ٹائم نہ دے سکی, تو آپ پیپلز پارٹی اور ایم پی مل کر کیسے حکومت کو ٹف ٹائم دیں گی؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی سیاسی جماعت اپنا نظریہ میں کلیئر ہے, اپنی سیاسی عمل پہ کلیئر ہے, اپنا اسٹریٹجی پہ کلیئر ہے, تو وہ زیادہ افیکٹولی ٹف ٹائم دے سکیں گے. جو سیاسی جماعت جانتا ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے, کیا پیغام لے کے جانا ہے, کیا پروگرام لے کے جانا ہے, تو وہ زیادہ اختیار کے ساتھ, زیادہ زور کے ساتھ, زیادہ ایفیشنسی کے ساتھ اپوزیشن کر سکیں گے, اور انشاءاللہ تعالی ہم ایسے اپوزیشن آپ کو کر کے دکھائیں گے. دو سوالات ہیں. ایک کہ اگر آپ کو دوبارہ پی ڈی ایم میں دعوت دی گئی تو کیا آپ اس پی ڈی ایم کا حصہ بنیں گے؟ یہ پہلا سوال ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ اس تحریک کی بنیاد آپ لوگوں نے رکھی, اب آپ اس تحریک کا حصہ نہیں ہے, افسوس تو نہیں ہوتا کہ آپ اس تحریک کا حصہ آپ نہیں بنے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ ضرور بہتر ہوتا کہ اگر ہم ایسے مل کے اس ایکشن پلان, جس ایکشن پلان پہ 10 سیاسی جماعتوں نے سگنیچرز بھی سائن کیے تھے کہ ہم سیاسی جمہوری اور پارلیمانی آپشنز استعمال کر کے پارلیمان کے اندر حکومت پہ وار کریں گے, پارلیمان کے باہر بھی حکومت پہ وار کریں گے, تو ضرور یہ بہتر ہوتا کہ ہم وہ آپشنز استعمال کریں, وہ ہتھیار استعمال کریں, اور اگر ہم وہ ہتھیار استعمال کرتے تو ایٹ لیسٹ پنجاب اور وفاق کی حد تک تو عمران خان کی حکومت نہیں رہتا. مگر we couldn't form a consensus on that, اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا ٹائم will be better spent on focusing on the issues of the people. میرے خیال میں ہم نے جب پی ڈی ایم بنایا تھا, I told you, ایک ایکشن پلان آپ کے سامنے تھا. اس ایکشن پلان کے ساتھ ساتھ ہم نے عہدیداروں کا ٹرم لیمٹ سیٹ کیا تھا کہ ہر 6 ماہ جو ہیں عہدیدار پی ڈی ایم کے چینج ہوتے جائیں گے. تو جب تک ہم اس ایکشن پلان پہ واپس نہیں آئیں گے, جب تک ہم پی ڈی ایم کے پوائنٹس پہ وہ پی ڈی ایم خود عمل نہیں کریں گے, تو ہمارا اس کا حصے بنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. جی میری ایک منٹ ہماری سب صحافی بھائیوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ جب آپ سوال کرتے ہیں تو سوال کرنے سے پہلے اپنی جو آپ کی ایفیلیشن ہے اخبار کی یا اس کا تعارف اور اپنا نام بتائیں. 4 سال قبل آپ نے کھیتی میں تنظیم بنائی صوبائی, اور 4 سال پورے ہو گئے, لیکن اختلافات کا شکار ہیں. پارٹی مکمل ختم ہو چکی ہے کھیتی میں, تو آپ دوبارہ سے فعال کر دیں گے کہ نہیں؟ میں آپ کا ایک تو یہ جو لائن آپ نے استعمال کیا نا, پارٹی ختم, پاکستان پیپلز پارٹی, وہ تو ضیاء الحق کے دور سے ہم یہ لائن سنتے آ رہے ہیں, اور بار بار ہم نے ثابت کر دیا کہ جو بھی کوشش کرے اور کرتے رہے, پاکستان پیپلز پارٹی تو رہے گی اور ہم اپنا سیاست کرتے رہیں گے. میں سمجھتا ہوں, میرا فل فیتھ اور کانفیڈنس ہے اپنے صوبائی تنظیم میں, پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالوں میں. پاکستان پیپلز پارٹی کا پختونخوا میں جو نوجوان کارکن ہیں, جتنا آئیڈیالوجیکل کمٹمنٹ بھٹو شہید کے نظریہ کے ساتھ ہے, شاید آپ کو کم ایسے سیاسی کارکن نظر آئیں گے دوسرے صوبے میں. مگر جہاں تک آپ کا پوائنٹ ہے اختلافات پہ, جہاں تک آپ کے پوائنٹ ہے, یہ تو ابھی خاندان کے اندر بھی ہوتے ہیں, جماعتوں کے اندر بھی ہوتے ہیں, اور جتنا کم ہو اتنا ہی بہتر. اگر ہم سب مل کے جو ہے حکومت کو نشانہ بنائیں, عمران خان کو نشانہ بنائیں, تو یہ سب کے لیے بہتر. معیشت کی کچھ فگرز جو ہے وہ سامنے آئے ہیں جس کو وہ ایک سکسیس قرار دے رہے ہیں. آپ پی ٹی ایم آئی ایم ایف کی بجٹ کی بات کریں تو تقسیم اپوزیشن اور کچھ گروتھ اکانومی میں حکومت بتا رہی ہے. کیا حکومت کی پوزیشن مضبوط نہیں ہے بیانیوں؟ دیکھو, جہاں تک اپوزیشن کی بات ہے, ہم تو ساتھ شاید بیٹھ نہیں رہے ہیں ایک ہی کمرہ میں یا ایک ہی جگہ پہ, لیکن ہم پوائنٹس پہ تو اتفاق رکھتے ہیں اور میوچول sort of positions رکھتے ہیں, right?
पूरा का पूरा अपोजिशन, चाहे वो कल का मीटिंग में हो या आज का मीटिंग में हो, हम सब समझते हैं कि इमरान खान की नालायक नाअहल हुकूमत की वजह से अवाम पाकिस्तान के मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। हम सब समझते हैं कि 1973 की आइन और 18वीं तरमीम की बालादस्ती होना चाहिए। हम सब समझते हैं कि आज़ादी सहाफ़त होना चाहिए, और जिस किस्म के हमले असद तूर साहब और दूसरे सयाफ़ी पे हुए हैं वो बुरे हैं, मज़ामत के काबिल हैं। तो हम पार्लियामान में इस हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा कर सकते हैं। हम उनका बजट जो हमने पहले से PTIMF बजट करार दे दिया उसका मुखालफत कर सकते हैं। जहाँ तक हुकूमत का बयानिया है मईशत के बारे में, हम समझते हैं कि हुकूमत का मईशत के बारे में जो बयानिया है वो झूठ पे मुबनी है, और हमारा बयानिया का जो गवाह है वो पाकिस्तान के अवाम है। पाकिस्तान के अवाम आपको बता सकते हैं कि नहीं जी, पाकिस्तान की मईशत तो तरक्की नहीं कर रहा है। पाकिस्तान का अवाम आपको बता सकता है कि वो तारीख़ी महंगाई का मुकाबला कर रहे हैं। पाकिस्तान के अवाम आपको बता सकते हैं कि वो तारीख़ी गुर्बत और बेरोज़गारी का मुकाबला कर रहे हैं। और जो बातें हुकूमत के वज़ीर, हुकूमत के स्पोक्स पर्सन, हुकूमत के नुमाइंदे मईशत के बारे में बात करते हैं और बार बार करते हैं, ऐसे लगता है कि वो किसी और मुल्क का मईशत के बारे में ज़िक्र कर रहे होंगे। इसलिए जो मईशत आप और हम सब दिन रात इधर पाकिस्तान में देखते हैं वो तो बद से बदतर होता जा रहा है, और पाकिस्तान के गरीब अवाम इस वक्त मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन प्लीज। सिफारती खारजा पॉलिसी जो है बात की जा रही है अमेरिका को एयर बेसिस देने की, ज़मीनी रास्ता देने की, इसका इफेक्ट लामहला पाकिस्तान पर पड़ेगा। दहशतगर्दी की लहर दोबारा आने की इम्कान या अंदेशा है, इस हवाले से आपका मौक़िफ़ क्या है? मेरा ख़्याल में जब से ये हुकूमत आया है वो बहुत गैर संजीदा एक अप्रोच ले रहे हैं फ़ॉरेन पॉलिसी पे, और चाहे हमारा फ़ॉरेन पॉलिसी CPEC और चाइना के हवाले से हो तो वहाँ हम मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। वहाँ हमारा तारीख़ी मंसूबा जिसका बुनियाद सदर ज़रदारी ने रखा था वो एक पेस पे चल रहा है जो हम समझते हैं वो अप्रोप्रिएट पेस नहीं है, उसमें बेहतरी की गुंजाइश है, उसमें और काम करने की गुंजाइश है। जो अफ़गानिस्तान में सूरत हाल पैदा हो रहा है, हम समझते हैं कि उन जमातों जिनका ना एक्सपीरियंस है, ना ताल्लुक़ है, ना वो अपने आप को वेल ब्रीफ रखते हैं इन सूरत हाल में, उससे पाकिस्तान का नुकसान हो सकता है। और जो सूरत हाल अफ़गानिस्तान में पैदा हो रहा है, अगर पाकिस्तान बतौर रियासत और हुकूमत एक ज़िम्मेदार किरदार अदा कर सके तो हम एक बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं इस पूरा रीजन में स्टेबिलिटी लाने के लिए, इस पूरा रीजन में अमन पैदा करने के लिए। लेकिन अगर हम गैर ज़िम्मेदाराना रोल अदा करेंगे, अगर हम गैर ज़िम्मेदाराना रोल अदा करेंगे तो पाकिस्तान के लिए बुरा होगा और पूरा रीजन के लिए बुरा होगा। और हम उम्मीद करते हैं कि जो भी फ़ैसले होंगे वो मुशावरत के साथ फ़ैसले लिए जाएंगे और इस रीजन और खित्ते के मुफाद के फ़ैसले लिए जाएंगे। जहाँ तक बेसिस की बात है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और ANP और हम सब का जो 2008 से लेके सिर्फ शमसी एयर बेस को बंद कर दिया था, जब सलाला इंसिडेंट के बाद हमने उनका रूट भी बंद किया था। और हम समझते हैं जब आपका अवामी नुमाइंदे मुंतखब होते हैं तो वो इस किस्म के बहादुर फैसले ले सकते हैं। वो दुनिया की ताकत के आंखों में आंखें डालकर जवाब दे सकते हैं कि जब तक आप माफ़ी नहीं मांगेंगे, जब तक आप पाकिस्तान के सोल्जर्स से माफ़ी नहीं मानेंगे, हम आपके बेसिस नहीं खोलेंगे, हम आपका रास्ता नहीं खोलेंगे। लेकिन जब आप कठपुतली हुकूमत होते हो, जब आप इनऑर्गेनिक कठपुतली हुकूमत होते हो, तो फिर आप ना अमेरिका को जवाब दे सकते हैं, ना आप भारत को से जवाब दे सकते हैं, और ना आप ऐसे फॉरेन पॉलिसी लेकर आ सकते हैं जो पाकिस्तान के मफाद में हो। जी सर। मैं फैज़ मोहम्मद मशक और उड़ान से मैं काम करता हूँ, अच्छा, वेरी गुड। मुल्क में जो महंगाई है, जिस तरह आपने बोला कि तारीखी महंगाई से जी गरीब लोग तंग है, तो दूसरी तरफ अपोजिशन भी डिवाइड है।
अगर PDM की तरफ से जो चोखा साहब को मिला, अगर पढ़ने के बजाय जमहूरी अंदाज में उनके साथ टैकल हो जाता, बल्कि अवाम की नजर पोजीशन पे है, अगर पोजीशन भी डिवाइड हो तो फिर अवाम कहाँ पे जाएंगे? जहाँ तक ऑपोजिशन की बात है, हर सियासी जमात का अपना सियासी नज़रिया होता है, अपना मंशूर होता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अवामी नेशनल पार्टी, हमारा तो अवाम दोस्त मंशूर होता है, हमारा तो गरीब दोस्त मंशूर होता है। शायद जो दूसरे सियासी जमात हमारे इत्तेहाद में हैं, उनका मुआशी पॉलिसीज़ हमसे मुख्तलिफ हो सकता है, और हर सियासी जमात का हक होता है कि वो अपना पॉलिसी लेकर आए, अपना मंशूर लेकर आए और अवाम के सामने पेश करे। तो हम वही कर रहे हैं, और हम समझते हैं कि पाकिस्तान का तरक्की सिर्फ़ और सिर्फ तब हो सकता है जब हम एक पीसफुल, प्रॉस्परस और तरक्की पसंद पाकिस्तान बनाते हैं। Thank you, Ji. That's all. Thank you. Thank you.